السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل الحمد للہ ہم لوگ اسماء اشارہ کے تعلق سے پڑھے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے اسم معرفہ اور نکرہ کب ہوتا ہے وہ پڑھے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھے تھے۔ اسی طریقے سے تھوڑا بہت میں نے آپ لوگ کو اعراب سمجھایا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسم ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث۔ مذکر مسکولین اور مؤنث فیمینین، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے اس چیز پر ہم کو دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ پھر جو ہمارے پاس جنس یعنی جو مذکر ہوتا ہے، مذکر کا اس کی ایک جنس ہے، کائنڈ ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ حقیقی ہے اور ایک جو ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ تو مذکر حقیقی یعنی جو جنس حقیقی اور مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی میں دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابن ہے، ابن ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، دنیا کی ساری زبان مذکر استعمال کرتے ہیں۔ امن، ابن کے مقابلے میں کیا ہے؟ حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث اس کو کہتے ہیں کہ حقیقی مذکر کے مقابلے میں مؤنث موجود ہو، مادہ موجود ہو، اور مؤنث کے مقابلے میں نر موجود ہو۔ تو اس میں کسی بھی زبان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بنت ہے، بنت کے اپوزٹ ولد ہے، ٹھیک ہے؟ ابن ہے، ابن کے کیا کہتے ہیں اپوزٹ، جیسے مثال کے طور پر بنت ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ وہ اسم جو غیر حقیقی ہیں، غیر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ جو نان لیونگ ہے، جیسے مثال کے طور پر کتاب ہے، قلم ہے، درخت ہے، پتھر ہے وغیرہ۔ تو اب اس میں تھوڑا بہت زبانوں کے اندر اختلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے قلم کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، عربی میں مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ہم مسجد کو اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں، عربی میں مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی جو عاقل ہے، عاقل میں یعنی جو مذکر عاقل ہے حقیقی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی زبان کے اندر۔ ہاں، جو غیر حقیقی ہیں، نان لیونگ ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کسی زبان کے اندر، کسی کو مذکر کسی کو مؤنث۔ لیکن عربی زبان کے اندر جو مذکر کی قسم ہے، تو مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ مذکر حقیقی وہ مذکر ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ موجود ہو، مؤنث حقیقی وہ مؤنث حقیقی وہ مؤنث کے مقابلے میں کوئی نر موجود ہو۔ تو یہ تو آسان ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہمارے پاس جو غیر حقیقی نان لیونگ جو مذکر اسم آتا ہے، اس کو ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ بہت آسان ہے۔ مذکر کے لیے کوئی علامت نہیں ہے، مذکر اسم کے لیے کوئی بھی پہچان، کوئی بھی علامت نہیں ہے، کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ جب تک کسی اسم کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو، اس کے اندر کوئی علامت نہ پائی جائے، تب تک وہ اسم کیا رہے گا؟ وہ مذکر رہے گا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم جو اس کی علامت اس پہ دھیان دیں۔ جیسے مثال کے طور پر علامتی مؤنث کی ایک پہچان جو ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کے آخر میں گول تا موجود ہونا، اسم کے آخر میں گول تا موجود ہونا، جس کو ہم تائے مربوطہ وغیرہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم ایسے لکھتے ہیں
کسی بھی اسم کے آخر میں اگر یہ آ جائے تو وہ اسم مؤنث، جیسے مثال کا ہم کہتے ہیں جنتن، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ساعتن۔ اسی طریقے سے جو دوسری جو علامت ہے یعنی مؤنث اسم کی، کہ اسم کے آخر میں، کسی بھی اسم کے آخر میں اگر الف ممدودہ آ جائے، الف ممدودہ سے مراد ایسا الف جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں حمراء، حمراء، اب یہ الف آیا، ٹھیک ہے، صفراء، یہ الف آیا، الف اور حمزہ دونوں آ جائے تو یہ الف ممدودہ ہے۔ یہ علامت ہے کس کی؟ یہ علامت ہے مؤنث کی۔ اسی طریقے سے اسم کے آخر میں الف مقصورہ، الف مقصورہ یعنی وہ الف جس کو ہم شارٹ میں پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں، جس کو ہم کھینچتے نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بشرا، ٹھیک ہے، صغرا، کبرا، ذکرا وغیرہ۔ تو یہ جو ہمارے پاس یا ہے، یہ یا لکھا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ الف مقصورہ ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ تو اس کی یعنی یہ تین علامت ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے کہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث۔ اگر یہ تین علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی کسی اسم کے اندر تو وہ اسم کیا ہے؟ وہ اسم مذکر ہے، یہ علامت ایمان۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسے اسم ہیں جو ان کے اندر کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن ان کو کہا جاتا ہے سماعی، سماعی مؤنث۔ سماعی مطلب سنے ہوئے، یعنی عربوں نے اس کو مؤنث استعمال کیا، ہم نے عربوں سے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس کے تعلق سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہواؤں کے نام جتنے بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب مؤنث ہیں، جیسے ریح، عاصف، صرصر، حاصب وغیرہ۔ اسی طریقے سے نمبر 2، قبیلوں کے نام۔ کوئی بھی قبیلے کا جو انسانی قبیلوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قریش، اوس، خزرج، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے نمبر 3، جہنم کے نام قرآن میں جتنے استعمال ہوئے، مثال کے طور پر جو ہے نار ہے، ٹھیک ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے، تو دوزخ کے جہنم کے نام۔ اسی طریقے سے ملکوں اور شہروں کے نام، ملک اور شہر کے نام جو بھی رہیں گے وہ بھی کیا رہیں گے؟ وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ہمارے پاس کسی بھی ملک اور شہر کا نام ہو تو وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو یہ مؤنث سماعی ہوا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد 5ویں چیز ہمارے پاس ہے کہ عربی زبان کے اندر جو شراب کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، شراب کے نام جیسے خمر ہے، رحیق ہے، تو یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شراب کے نام۔ اور اس کے بعد آخری چیز ہے کہ جو عربی کے ہمارے پاس الفابیٹ ہے، حروف تہجی، تو یہ حروف تہجی جو ہیں یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ کیا الفابیٹ عربی جو حروف تہجی ہے یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یہ مؤنث کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ مؤنث سماعی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں ایک چیز 7 نمبر کہ انسان کی جسم کے وہ پارٹس، انسان کی باڈی کے وہ پارٹس جو جوڑوں کی صورت میں ہے، جیسے 2 ہاتھ، 2 آنکھ، 2 کان، 2 گھٹنے، 2 پیر، تو یہ بھی کیا استعمال ہوتے ہیں؟ یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ انسانی اعضاء کے جو جوڑوں کی صورت میں جو اعضاء ہیں، جو 2 ڈبل ہیں،
تو یہ چیز جو یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے. اور یہ الحمدللہ ابھی آپ لوگوں نے اتنا پڑھا تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری ایک چیز یہ کہ جو یہ علامتی مؤنث ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو اس کا واحد اسم آئے گا، واحد اسم سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک مذکر اسم ہے واحد کی صورت میں، اس میں کوئی علامت نہیں، مطلب کوئی تا وغیرہ کچھ نہیں آتا، لیکن جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں تو اس میں تا آ جاتا ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مؤنث. مؤنث جیسے مثال کے طور پر ریالن، تو جب اس کے ہم جمع بناتے ہیں تو ریالات، ٹھیک ہے، مسلمات کے وزن پہ آتا ہے، مؤمنات مسلمات، تو وہ مؤنث نہیں ہے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو اسم کے تعلق سے یہ چیز ہم کو دھیان دینی ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ جی آ گیا. اب اس کے بعد ہمیں اسم کے تعلق سے ایک اور معلومات ہونی چاہیے. کیا ہوا؟ اسم کے تعلق سے ایک اور ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ جب بھی اسم آتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسم واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں عدد. ہاں، کوئی بھی اسم ہمارے پاس آئے گا یا تو وہ واحد رہے گا یعنی سنگولر، یا تو وہ تثنیہ رہے گا یعنی ڈوئل، ہاں، اور یا تو پھر وہ جمع رہے گا یعنی پلورل، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. اور واحد اسم ہم نے پڑھ لیا، جیسے مثال کے طور پر رجل، ٹھیک ہے، ولد، ٹھیک ہے، بہت ساری اس کی مثال ہیں. اب اس کے تعلق سے ایک دھیان ہم کو یہ رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس واحد اسم رہے گا واحد اسم کے آخر میں حالت رفع میں پیش رہے گا. کیا رہے گا؟ پیش رہے گا. نصب میں زبر رہے گا، ٹھیک ہے، اور جر میں زیر رہے گا. اس کے بعد ہمارے پاس تثنیہ ہے. تثنیہ جیسے مثال کے طور پر رجولانی، ہم نے یہ مثال لی، رجولانی، ولدانی، مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کا اعراب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حالت رفع میں اس کا اعراب آئے گا الف کے ساتھ، حالت رفع میں آئے گا الف کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر دونوں میں آئے گا یا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یا. اور ہم بولتے ہیں یا ما قبل مفتوح. ما قبل یعنی یا سے پہلے والے لیٹر کے اوپر کیا رہنا چاہیے؟ یا سے پہلے والے لیٹر کے اوپر رہنا چاہیے فتحہ. یا ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، یا ما قبل مفتوح یعنی یا سے پہلے والے لیٹر کا فتحہ. جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس حالت رفع کی مثال ہے آ، ٹھیک ہے. اب ہم حالت نصب کی مثال لیتے ہیں تو ہو جاتا یہ رجولینی. رجولانہ سے الف کی جگہ کیا آ گیا؟ یا آ گیا. تو یہ حالت نصب یا حالت جر ہے. یہ ہم آگے والے اس سے پتہ لگائیں گے کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے. اب ہم بول رہے ہیں کہ یا ما قبل یا سے پہلے کیا ہے؟ جو ما یعنی جو، قبل یعنی پہلے. تو جو یا سے پہلے کیا ہے؟ یا سے پہلے لام ہے، تو لام کے اوپر فتحہ ہونا چاہیے. رجلین کتابین. تو یہ تثنیہ کا اعراب ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں یعنی تثنیہ کے بعد اب ہم آتے ہیں جمع کی طرف، ٹھیک ہے. تو جمع میں ہم دھیان دیں کہ جمع میں ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. ایک ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے. جمع مکسر جس کے تعلق ہم نے پڑھا کہ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جب واحد سے کسی اسم کو ہم جمع بنائیں تو جو واحد کا وزن ہے وہ وزن ٹوٹ جائے، بروک ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر کتابن ہم نے جمع بنائی تو کیا ہو گیا؟
कुतुबुन, हाँ कुतुबुन। रजुलुन इसकी जमा में बनाई तो क्या हो गया, रिजालुन। तो इसको बोलते हैं जमा मुकस्सर। और जमा मुकस्सर जो होता है इसका एराब सेम वाहिद इस्म वाला एराब है। हालत रफा में पेश, नसब में जबर, ठीक है, और जर में जेर। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर इस्म दोनों का एराब सेम रहेगा, हालत रफा में पेश के साथ, हालत नसब में जबर के साथ, हालत जर में जेर के साथ। बस फर्क इतना है कि जब हमारे पास वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर का इस्म, जमा मुकस्सर वाहिद इस्म ममनू मिन सर्फ आ जाए तो हालत नसब में, हालत जर में क्या रहेगा, हालत जर में, इन दोनों में हालत जर में क्या रहेगा, जबर रहेगा। तो वो चीज हमको ध्यान रखना है, बस ये एक अलग चीज है। कब, जब ये वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर जब ममनू मिन सर्फ बन जाए तो फिर हालत जर में जबर आएगा, जेर नहीं आएगा। बस इतनी चीज हमको याद रखनी। अब इसके बाद हमारे पास जो है जमा मुकस्सर को कहते हैं कि ब्रोकन प्लूरल, और जमा इसके मुकाबले में हमारे पास है जमा सालिम। जमा सालिम को कहते हैं स्टैंडर्ड प्लूरल, स्टैंडर्ड प्लूरल इंग्लिश में शायद। सालिम यानी सलामत रहने वाला, यानी जब वाहिद से हम उसकी जमा बनाएं तो उसका वाहिद जो है वो सलामत रहे, उसमें कुछ चीज हम बढ़ा दें, कुछ एक दो अरब बढ़ा दें, वो बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन एक मुसलमान। अब हमने उसकी जमा बनानी है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा मुस्लिमुन, ठीक है, मुस्लिमुन हमने लिखा। अब हमने जमा बनानी है, हमने इसमें वाव और नून ऐड कर दिया, तो ये हो गया मुस्लिमूना, ये हो गया मुस्लिमूना। और ये जो हमारे पास है ये जमा मुदक्कर सालिम है, क्योंकि जमा सालिम की हमारे पास दो किस्में हैं, एक जमा मुदक्कर सालिम और दूसरी है जमा मुअन्नस सालिम, जो दूसरी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बता रहा हूं। जमा मुअन्नस सालिम, पहले आप जमा मुदक्कर सालिम पे ध्यान दें। तो जमा मुदक्कर सालिम के अंदर हमें क्या करना है, जमा मुदक्कर सालिम के अंदर हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जब हम किसी वाहिद इस्म से अगर हमें जमा बनानी है तो सिंपल तरीका है। जैसे हमने तस्निया बनाने का, किसी भी इस्म से तस्निया बनाने का आसान तरीका क्या है, कोई भी इस्म हो, चाहे मुदक्कर हो, चाहे मुअन्नस हो, चाहे कोई भी इस्म हो, उसके एंड में हम अलिफ नून बढ़ा देते हैं। किताबुन किताबानी, बैतुन बैतानी, वलदुन वलदानी। और अगर मुअन्नस है तो मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी, काफिरतुन काफिरतानी, साअतुन साअतानी, तस्निया बन जाता है। इसी तरीके से जमा मुदक्कर सालिम में कोई भी वाहिद इस्म हमारे पास है, उसमें हम वाव और नून बढ़ा देंगे। जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमूना, मुमिनुन मुमिनूना, काफिरुन काफिरूना, ठीक है, फासिकुन फासिकूना। अब हमें इसका एराब याद रखना है। एराब ये है कि हालत रफा में इसका एराब आएगा वाव के साथ। किसके साथ आएगा, वाव। मुस्लिमूना ये रफाई हालत है इसकी। और नसब और जर दोनों में इसका एराब आएगा या के साथ, और या माकबल मकसूर, यानी या से पहले वाले लेटर के ऊपर कसरा होना चाहिए। अगर फतहा आ गया तो फिर वो तस्निया हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो तस्निया हो जाएगा। जैसे मुस्लिमुन से हमने जब हालत नसब या जर में हम लेके गए तो ये हो गया मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये जो है ये इसकी नसब और जर की अलामत है। अब जब भी हमारे पास जमा मुज़क्कर सालिम आ जाए तो हमें उसके एराब को पहचानना है, तो हमें हरकत की जबर देर पेश की तरफ नहीं जाना है,
ہمیں حرف دیکھنا ہے کہ اگر مسلمون ہے واو ہے تو یہ مرفوع ہے حالت رفع میں، اور اگر یا آ رہا ہے مسلمین مؤمنین فاسقین کافرین قانتین صادقین حافظین ذاکرین وغیرہ، اگر یہ اس حالت میں یا آ رہا ہے یہاں پہ، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ مفعول بن رہا ہے تو منصوب ہوگا، اس سے پہلے حرف جر ہے تو یہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ بن رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مضاف الیہ بن رہا ہے تو مجرور ہوگا۔ تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کے اندر یعنی مؤنث کی جو جمع ہوتی ہے جمع مؤنث سالم، جیسے ہم نے مثال کے طور ہمارے پاس ہے مسلمتن، تو مسلمتن میں ہم نے الف اور تا بڑھا دیا تو ہو گیا مسلماتن، تو اس لیے کیسے اس کو جمع مؤنث سالم۔ ہاں، اور اس کے وزن آپ کو معلوم ہے، مسلماتن مؤمنات کافرات فاسقات عابدات منافقات کافرات وغیرہ۔ تو اس کا اعراب جو ہے واحد اسم کی طرح ہے، بس ایک فرق ہے، حالت رفع میں اس کا اعراب آئے گا پیش کے ساتھ۔ کس کے ساتھ آئے گا؟ پیش کے ساتھ۔ حالت نصب اور جر، نصب اور جر میں اس کا اعراب آئے گا زیر کے ساتھ۔ نصب میں بھی اس کا اعراب زیر کے ساتھ آئے گا، اور جر میں بھی اس کا اعراب زیر کے ہے۔ نصب میں جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مسلمات مسلمات مؤمنات کافرات فاسقات، تو یہ جمع مؤنث سالم کی نصب اور جر کی علامت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اگر یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر اس کے نیچے زیر ہے تو یہ منصوب رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس سے پہلے حروف النواسخ وغیرہ آ جائیں تو ان وغیرہ جو آپ بعد میں پڑھیں گے تو یہ منصوب رہے گا، اور اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو یہ مجرور ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ مجرور ہے۔ تو یہ آسان طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو جو آخری بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دھیان یاد رکھنا ہے، ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے تعلق سے ایک پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ان دونوں اسم کو ہم کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کرتے ہیں تو ان کا جو نون ہے، تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم تثنیہ کی مثال پہلے لیں، جیسے مثال ہم کہتے ہیں قلم حامد، قلم حامد، اب قلم کو ہم نے مضاف کیا حامد کی طرف، حامد کی دونوں قلم، حامد کی دونوں قلم۔ اب ہم ایسے نہیں کہہ سکتے قلمانی حامد، ایسے نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے انڈیا میں جو تثنیہ کا اعراب یاد کرایا جاتا ہے وہ آنے اینے یاد کرایا جاتا ہے۔ تو جب طلبہ یا طالبات جب تثنیہ مضاف ہوتا ہے کسی اسم کی طرف تو وہاں پہ ان کو اعراب کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اعتبار سے جو مین چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تثنیہ کا اعراب آپ کو حرف کے ساتھ دیکھنا ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح، یا سے پہلے والے لیٹر کے اوپر فتحہ۔ اب یہاں پہ قلم اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کس حالت میں ہے تو ہم کو معلوم آنے کے ساؤنڈ سے ہم نے یاد کیا ہے کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، تو ہم یہاں سمجھ جائیں گے کلمہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اس کی اور مثالیں آپ لے لیں، کتاب حامد، بیت حامد، ٹھیک ہے، کہ کتاب زینب، کچھ بھی ہو، تو تثنیہ جب دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جمع مذکر سالم کو جب ہم دوسرے اسم کی طرف مضاف کریں گے تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں مسلم الہندی، ہندوستان کے مسلمان،
تو یہ تھا مسلمون، کیا تھا؟ مسلمون تھا، لیکن جب ہم نے اس کو مضاف کیا الہند کی طرف تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا. اگر ہم کہتے ہیں مسلمون الہندی تو یہ غلط ہے قاعدے کے اعتبار سے، کیونکہ جمع کو جب ہم مضاف کرتے ہیں جمع مذکر سالم کو تو اس کا نون حذف ہو جاتا ہے. اب ہم نے اعراب یاد کیا ہے کہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، اونا اینا کے ساتھ ہم نے نہیں یاد کیا، اونا اینا کے ساتھ ہم نے نہیں یاد کیا. تو اب ہم کو یہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلموں یہاں پہ حالت رفع میں، کیونکہ یہاں پہ واو موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ واو موجود ہے. تو یہ دو چیزیں آپ لوگ کو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے تعلق سے، جمع مذکر سالم اور تثنیہ کے تعلق سے آپ لوگ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے. اب ایک چیز آپ لوگ یاد رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی، وہ چیز یہ ہے کہ واحد اسم، جمع مکسر اسم اور جمع مؤنث اسم، ان تینوں اسموں کا اعراب حرکت کے ساتھ آئے گا، یعنی زبر زیر پیش، ہاں زبر ضمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ، زبر زیر پیش کے ساتھ آئے گا. اب دوسرا پوائنٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کل جو آپ کو سمجھائے تھے کہ علامت یعنی پہچان، اعراب کی علامت اصلی ہوتی ہے یعنی اوریجنل، اور ایک فرعی ہوتی ہے یعنی اوریجنل کے مقابلے میں آپ اس کو ڈپلیکیٹ سمجھ لیں فرعی. تو اعراب کی پہچان کی جو اصلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں پیش ہو، حالت نصب میں زبر ہو، حالت جر میں زیر ہو، یہ اصلی علامت ہے اعراب کی. اب جو یہ تین اسم آپ کو بتائے، واحد اسم، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم، ان تینوں کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا، حرف کے ساتھ کبھی نہیں آئے گا. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. اس کے بعد آپ ایک چیز کو الگ کر لیں اس سے کہ جب واحد اسم یا جمع مکسر اسم ممنوع من الصرف میں سے ہو، واحد اسم میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس نام آگے کچھ، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم واحد اسم کہہ رہے ہیں ابراہیم یوسف وغیرہ واحد. تو واحد اسم اور جمع مکسر اسم اگر حالت جر میں آئیں گے تو ان کے اوپر زیر کے بجائے زبر آئے گا. کیا آئے گا؟ زیر کے بجائے زبر آئے گا. تو آئے گی حرکت ہی، کوئی حرف نہیں آ رہا ہے لیکن زبر آ رہا ہے. تو اب یہ حالت جر میں جو زبر آ رہا ہے یہ اس کی علامت اصلی نہیں ہے، فرعی ہے، کیونکہ حالت جر میں زیر آنا چاہیے. اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں زیر کے ساتھ آتا ہے، تو حرکت کے ساتھ آ رہا ہے لیکن علامت اصلی نہیں ہے، فرعی ہے، کیونکہ اصلی ہوتی تو زبر آتا. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تثنیہ کا اعراب، جمع مذکر سالم کا اعراب، اسماء خمسہ کا اعراب. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تثنیہ، جمع مذکر سالم، اور خمسہ یا اسماء ستہ، جو بھی یہ آپ لوگ کو یاد رہے. خمسہ سے معروف ہے، مشہور، لیکن ستہ بھی بولا جاتا ہے. اب ان کا اعراب جو ہے یہ حرکت کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے گا، ان کا اعراب آئے گا حرف کے ساتھ. آپ کو تثنیہ کے تعلق سے میں نے سمجھا دیا کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں کس کے ساتھ آئے گا؟ بولیں آپ لوگ، کس کے ساتھ آئے گا؟ الف کے ساتھ. الف کے ساتھ. حالت نصب اور جر میں تثنیہ کا اعراب آئے گا یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح. اس کے بعد جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں کس کے ساتھ؟ واو. کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسورہ، یا ما قبل مکسور. تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کلیئر ہو گیا. اب اسماء خمسہ. تو اسماء خمسہ کا اعراب
سیم حالت رفع میں جمع مذکر سالم کی طرح واو کے ساتھ، حالت نصب میں آئے گا الف کے ساتھ. کس کے ساتھ آئے گا؟ اور حالت جر میں سیم وہی تسنیہ اور جمع مذکر سالم والا یا کے ساتھ. کس کے ساتھ آئے گا؟ یا کے ساتھ. یا کے ساتھ. خلاص بس اتنا سا مسئلہ تھا. یہ اعراب اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، آپ کو اسم کا اعراب پہچاننے میں اگر اعراب کی یعنی اعراب اگر ظاہری ہے تو آپ کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. اور ظاہری اعراب کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ سن لیں. ظاہری اعراب یعنی جو اعراب ہمیں دکھ رہا ہو، شو ہو رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر رجل، یہاں پہ اعراب ہم کو شو ہو رہا ہے کہ مرفوع ہے، پیش دکھ رہا ہے ہم کو، دکھ رہا ہے پیش، تو یہ ظاہری ہے. یہاں پہ رجلانی، رجلانی مرفوع ہے، رفع کی علامت الف دکھ رہی ہے ہم کو، الف دکھ رہا ہے ہم کو جی، یہ ظاہری ہے. یہاں پہ مسلمون، رفع کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ واو. واو ہم کو دکھ رہا ہے جی سر. جس کو ہم دیکھ کر پہچان رہے ہیں کہ مرفوع ہے، تو یہ اعراب ظاہری. یہ اعراب کیا ہے؟ ظاہری. ہاں. تو یہ اعراب جو بھی ابھی آپ نے پڑھا یہ سب اعراب کیا ہے؟ یہ اعراب سب ظاہری ہے. کیا ہے؟ ظاہری. ظاہری سے مراد جو ظاہر ہو رہا ہے، جو ہم کو دکھ رہا ہے، شو ہو رہا ہے. تو معرب اسماء میں ایک اعراب ظاہری ہوتا ہے، یعنی ظاہر دکھ رہا ہے ہم کو، شو ہو رہا ہے، بھلے ہی وہ کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے حرف کے ساتھ آئے چاہے حرکت کے ساتھ آئے. لیکن ہم جب اسم کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسم مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے، ہمیں دکھ رہا ہے. دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں ظاہری. اور دوسرا ہے تقدیری. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تقدیری. تقدیری. تقدیری کا مطلب پوشیدہ. تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ. یعنی جو ظاہر نہیں ہو رہا، شو نہیں ہو رہا، لیکن کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. اعراب کیا ہے؟ اعراب چھپا ہوا ہے. اور بعض لوگ اعراب تقدیری کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہ اسم کو وہاں معرب اسم کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ مبنی ہے. کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو غلط ہے. نہیں، تو معرب اسم میں اعراب یا تو ظاہر رہے گا، اور اکثر ظاہری آتا ہے. صرف 3 اسم ایسے ہیں جس میں اعراب چھپا ہوا رہے گا بس. کتنے اسم؟ کتنے اسم ہیں؟ 3 اسم. 3. صرف 3 اسم کا اعراب چھپا ہوا رہتا ہے، باقی سارے اسموں کا اعراب کیا رہے گا؟ ظاہری. تو چھپائے والا میں بتا دوں ابھی کہ نہیں؟ بتاؤ. بتا دیتا ہوں، اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بار بار ہم ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. آپ لوگ مائک جو ہے آف کر دیں. ٹھیک ہے، میں بتا دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کو. تو ہمارے پاس جو 3 اسم ہیں، سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسموں کو یاد کر لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اسم کو یاد کر لینا ہے. جب اسم ہمیں یاد ہو جائے گا تو پھر ہمیں اعراب سمجھنے میں کوئی دقت اور کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں آئے گی. اب آپ یہاں پہ کیا کریں کہ آپ اسم کو یاد کر لیں. میں بولتا ہوں، آپ لوگ یاد کر لیں. ایک اسم مقصور. کیا ہے؟ اسم مقصور، اسم منقوص، ایسا اسم جو مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف. کس کی طرف؟ ہاں. ابھی تک آپ نے جو پڑھا یہ اعراب کیا تھا؟ بتائیں کیا تھا اعراب؟ ظاہری اعراب تھا. یہ اعراب کیا تھا؟ ظاہری تھا. اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ اعراب کیا ہے؟ تقدیری، پوشیدہ. تقدیری. تقدیری. تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ چھپا ہوا. چھپا ہوا. اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور یہ بتا دوں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اوپر تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے.
الاعراب التقدیری، وہ اعراب جو چھپا ہوا رہے، جو کیا رہے، جو چھپا ہوا رہے، جو چھپا رہے. اب یہاں پہ ہم کو ایک یہ اعراب تقدیری کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ الاعراب الذي لا تظهر فيه علامة الاعراب بسبب مانع، کہ اعراب تقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں جس کے اندر اعراب کی علامت ظاہر نہ ہو، دکھے نہ، کسی ریزن، کسی سبب کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، اور اس اسم پر جو علامت ہو وہ پوشیدہ، وہ کیا ہو؟ پوشیدہ ہو. پوشیدہ ہو. اب آپ لوگ اسم یاد رکھیں، ٹھیک ہے. پہلا اسم آپ کے پاس الاسم المقصور، الاسم المقصور، اور دوسرا اسم ہے الاسم المنقوص. کیا کہتے ہیں؟ الاسم المنقوص. اور تیسرا ہے المضاف الی یاء المتکلم، ایسا اسم جو مضاف ہو رہا ہو یاء متکلم کی طرح. یاء متکلم آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ کو کہ نہیں معلوم؟ یاء متکلم معلوم؟ جی 30% کی ضمیر. جیسے ہم کہتے ہیں، بیتی جیسے ہم کہتے ہیں میری کتاب، میری بک، تو ہم عربی بناتے کتابی، کتابی، قلمی، اسمی، تو یہ یا متکلم. اب آپ سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اسم مقصور ہے کیا. اسم مقصور کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اسم مقصور اور اسم منقوص میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ نام ملتے جلتے ہیں تھوڑا، تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں کے اندر فرق کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اسم مقصور کی تعریف علماء کہتے ہیں الاسم المقصور هو الاسم المعرب. کیا کہہ رہے ہیں؟ هو الاسم المعرب، وہ معرب اسم ہے الذي آخره الف لازمة مفتوح ما قبلها. اسم معرب وہ اسم ہے جس کے آخر میں، جس کے اینڈ میں الف کمپلسری ہو اور الف سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زبر ہو. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئے گا تو نہیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں، اگر سمجھ میں آ گیا تو لیکن دوبارہ ریپیٹ کروں. سر ایک اور بار ریپیٹ. هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. اسم مقصور کہتے ہیں اس معرب اسم کو جس کے اینڈ میں لازمی طور پر کمپلسری الف ہو اور الف سے پہلے زبر ہو. الف سے پہلے کیا ہو؟ کمپلسری الف اور پھر زبر ہو. الف سے پہلے. اب میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے کیا ہے، پڑھیں آپ لوگ. یہ کیا لکھا میں نے؟ الفتح. الفتح. کیا ہے؟ الفتح. الفتح. یا دوسرا ورڈ میں لکھتا ہوں جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، الفتح بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اور دوسرا ورڈ آپ لوگوں نے جو زیادہ پڑھا ہے مستشفى. پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی جی یہاں پہ ہاسپٹل. المستشفى. یہ دونوں آپ نے پڑھے. اب میں جو تعریف کر رہا ہوں آپ دیکھو، جو تعریف اسم مقصود بتا، وہ معرب اسم جس کے اینڈ میں لازمی طور پر الف ہو اور الف سے پہلے والے لیٹر کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو. زبر ہو. اب جو یہاں پہ ہم جو یا لکھ رہے ہیں نا، یہ یا لکھا جاتا ہے رائٹنگ میں، لیکن یہ ہے، یہ یا نہیں ہے، یہ الف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الف. ہاں، یہ لکھا جاتا ہے، اسپیلنگ اس کی ایسی ہے، لیکن یہ یا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الف. تو اب آپ ایک چیز سمجھ لیں
کہ آپ لوگوں نے اگر صحیح لوگوں کے پاس تجوید پڑھی ہوگی تو انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوگا الف زبر ا، صحیح ہے؟ نہیں غلط. کیا پڑھا ہے آپ لوگ کو؟ حمزہ زبر آ. حمزہ زبر ا. کیا پڑھائے ہیں؟ حمزہ زبر. حمزہ زبر ا. حمزہ زبر آ. الالف لا تقبل حرکہ، الف حرکت کو قبول نہیں کرتا. الف کس کو؟ حرکت کو قبول نہیں کرتا. جب ہم نے تعریف کے اندر پڑھ لیا کہ اسم مقصور وہ معرب اسم ہے جس کے آخر میں اس سے پہلے زبر ہو، تو ہم نے یہ رول بچپن سے جان لیا ہے کہ الف حرکت کو قبول نہیں کرتا. اگر الف کے اوپر حرکت آ گئی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا، حمزہ ہو جاتا ہے. وہ حمزہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اب چونکہ الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے حالت رفع میں ہم پیش نہیں دے سکتے، حالت نصب میں ہم زبر نہیں دے سکتے، حالت جر میں ہم کیا نہیں دے سکتے؟ زیر نہیں دے سکتے. زیر نہیں دے کیونکہ سکتے. یہاں اینڈ میں الف ہے، الف حرکت کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم اس کا اعراب کرتے ہیں، مثال کا ہم کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں جاء الفتح. جاء فعل، الفتح فاعل، نوجوان آیا. جاء الفتح نوجوان آیا. تو یہ جاء تو ہمارے پاس فعل ہو گیا، الفتح یہ فاعل ہو گیا. اب فاعل مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو اب جب ہم اس کا اعراب کہیں گے، بیچ میں آپ لوگ مت بولے، جب میں پوچھوں تو آپ لوگ بولیں. آپ لوگ اسپیکر آن کر دیں، پھر آف کر دیں، پھر آپ لوگ کو ریکارڈنگ سننے میں تکلیف ہوگی. اب ہم کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو اب جب ہمیں کہنا ہوگا کہ الفتح مرفوع کیسے، تو اس کے اعراب کے اندر ہم کہیں گے الفتح فاعل ہے، مرفوع ہے. اب اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ اس کی علامت کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی علامت سیدھا ضمہ ہے جو چھپا ہوا ہے الف پر چھپا ہوا ہے الف پر. الف. اب اسی کو اگر ہم مثال کے طور پر اسی کو ہم حالت نصب میں لے آ جائیں، مثال ہم کہتے ہیں رأیت المستشفى، میں نے ہاسپٹل کو دیکھا، تو فعل فاعل ہو گیا، المستشفى کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. تو اب ہم کہیں گے المستشفى مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحة المقدرة على الالف، کہ مستشفى مفعول به منصوب ہے اور نصب کی علامت زبر ہے جو پوشیدہ ہے کس کے اوپر؟ الف پر. الف کے اوپر. موسیٰ عیسیٰ یہ بھی یہی ہے نا؟ ہاں اسی طریقے سے ہم اگر حالت جر میں لے آتے ہیں ذهب الى المستشفى، تو سیم وہی چیز ہوگی. ہم کہیں گے الى حرف جاء، المستشفى مجرور، اور جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت ہے کسرہ جو چھپا ہوا ہے کس کے اوپر؟ کس کے اوپر چھپا ہوا ہے؟ الف پر. الف پر. تو اب آپ لوگ کا یہ مسئلہ کلیئر ہوا، تقدیری اعراب کا اسم مقصور کا مسئلہ کلیئر ہوا لگتا ہے سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اسم منقوص کی طرف. اب اسم منقوص کے تعلق سے سر ایک کسرہ والا دوبارہ بتائیے نا. کون سا والا؟ کسرہ ابھی آپ نے جو کسرہ والا بتایا. کسرہ والا کہ رأیت مطلب ذهبت الى المستشفى، میں گیا ہاسپٹل کی طرف، تو الى حرف جر آ گیا، تو المستشفى کیا ہے؟ مجرور ہے. لیکن چونکہ اینڈ میں الف ہے تو ہم زیر نہیں دے سکتے الف کے اوپر. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے مستشفى مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے، زیر ہے جو چھپا ہوا ہے کس کے اوپر؟ الف کے اوپر. ظاہر نہیں ہو رہا ہے، چھپا ہوا ہے. اب ہم اسم منقوص کو دیکھتے ہیں. تو اسم منقوص کے تعلق سے ہم کو تعریف یاد کرنی. علماء کہتے ہیں هو الاسم المعرب، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الاسم المبنی کے وہ الاسم المعرب، کیا کہہ رہے ہیں؟ الاسم المعرب. هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. اسم مقصور وہ معرب اسم ہے جس اینڈ میں لازمی طور پر، کمپلسری طور پر یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. کیا ہو؟
या से पहले जेर पहले हो। अब जी। इसकी मिसाल, तारीफ फिर से बताइए ना। हाँ बता रहे हैं लिख के बताइए। बता रहे हैं। इसम मखसूर, इसम मनकूस वो मुअरब इसम जिसके एंड में लाजमी तौर पर, कंपलसरी तौर पर या हो और या से पहले वाले लेटर पर जेर हो। मिसाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जिसके आखिर में, मिसाल के तौर पर हमारे पास जिसके आखिर में या हो लाजमी तौर पर और या से पहले वाले लेटर पर जेर हो। अभी आप लोग बताएं ये क्या लिखा मैंने? अलकादी। अलकादी क्या लिखा? अलकादी। अलकादी। इसकी तरह और भी आते हैं कई वजन, जैसे हम कहते हैं अलवादी, हाँ, अलकादी, अलवादी, अलमुहामी, अलजानी, बहुत सारे आते हैं। अब एक को अच्छे से समझ लें तो भी इंशाल्लाह। अब देखिए हमने तारीफ की कि इसम मनकूस वो मुअरब इसम जिसके आखिर में या हो। यहाँ पे या है या जी या है। फिर हमने कहा कि वाले लेटर के ऊपर जेर हो। यहाँ पे जेर है तीनों जगह। जी है। जी जी। हाँ, तो फिर एक मरतबा और तारीफ सुनिए। इसम मनकूस वो मुअरब इसम जिसके एंड में या हो और या से पहले जेर हो। अलकादी, अलवादी, अलमुहामी, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर दो सूरतों में एराब छुपा हुआ रहेगा, एक सूरत में एराब जाहिर होगा। दो सूरत में एराब छुपा रहता है, एक सूरत में जाहिर होता है। मैं मिसाल देता हूं, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। जैसे मिसाल के तरह हम कहते हैं जा अल कादी, कादी आया। कौन आया? कादी आया। अब जा हमारे पास फेल है, अल कादी क्या है? फाइल है। अब यहाँ पे एक चीज आपको कि इसम मकसूर में एराब जाहिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे अलिफ था, अलिफ हरकत को कबूल नहीं करता। ये रीजन भी हमको मालूम होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसम मकसूर में एराब क्यों नहीं शो हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि इसम मकसूर के एंड में क्या होता है? अलिफ। अलिफ हरकत को कबूल नहीं करता, तो उज़्र है। तो ये हमारे पास उज़्र है, हम हरकत दे नहीं सकते वहां, इसलिए हमको एराब क्या करना? एराब हमने शो नहीं किया, इसलिए हमने एराब को छुपाया। अब यहाँ पे मसला वो नहीं है, यहाँ पे मसला वो वाला नहीं, उज़्र वाला मसला नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि एराब तो हम शो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने में तकलीफ होती है। पढ़ने में क्या होती है? तकलीफ होती है, पढ़ने में मुश्किल होता है। जैसे मिसाल के तौर हम कहते हैं जा अल कादियो, जा अल कादियो, जा अल कादी। कौन सा आसान है? कादी। और जा कादियो पढ़ने में मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। तो पढ़ने में बारीपन की वजह से इसके एराब को शो नहीं किया गया, तो हम कहेंगे जा फ़िल, अल कादी फाइल। और जब हम इसको कहेंगे कि फाइल कैसे है, तो हम कहेंगे ये फाइल मरफू है और रफा की अलामत पोशीदा है। किसके ऊपर? या के ऊपर। किसके ऊपर? या के ऊपर पोशीदा है। हालत नसब में इसका एराब शो होगा। इसम मनकूस का एराब हालत रफा में क्या होगा? शो होगा। जैसे मिसाल के तौर कहते हैं रअयतुल जानिया, रअयतुल जानिया।
میں نے دیکھا مجرم کو. الجانی کہتے ہیں مجرم کو. رأیت الجانیہ پڑھنے میں مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مشکل ہے. مشکل نہیں، ایزی ہے. نہیں آسان ہے، آسان ہے. فتحہ پڑھنے میں آسان ہے، یا کے اوپر فتحہ پڑھنے میں آسان ہے. رأیت الجانیہ ایزی ہے. تو ایزی ہے اس لیے اعراب یہاں پہ کیا کیا گیا؟ اعراب شو ہوا، اعراب ظاہر ہوگا. تو اسم منقوص کا اعراب حالت نصب میں کیا رہے گا؟ ظاہر رہے گا. کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ ظاہر رہے گا. حالت جر میں پوشیدہ رہے گا، رفع اور حالت جر. جب اسم منقوص حالت رفع میں آ جائے اور حالت جر میں آ جائے تو اعراب کیا رہے گا؟ اعراب شو نہیں ہوگا، پوشیدہ رہے گا. اور نصب میں اعراب شو ہوگا. جیسے اب جیسے مثال کے طور پر ہم مثال دیتے ہیں حالت جر کی. ذهبت إلى المحامي. ہاں ابھی ایک ہم کہنے ہیں ذهبت إلى المحامي اور ایک ہم کہنے ہیں ذهبت إلى المحامي. کون سا آسان ہے پڑھنے میں؟ محامی. محامی. تو محامی مطلب ہوتا ہے وکیل، حمایت کرنے والا، کرنے والا وکیل. محامی کہتے ہیں وکیل. میں گیا وکیل کی طرف. الی حرف جر ہے، المحامی مجرور ہوا. اب ہم کہیں گے المحامی مجرور ہے، جر کی علامت کسرہ یعنی زیر ہے، جو کس کے اوپر پوشیدہ ہے؟ یا کے اوپر پوشیدہ ہے. اب آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ نے جر جو ہے کسرہ ہی شو کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے اس لیے شو نہیں کیا کیونکہ یہ پڑھنے میں کیا، پڑھنے میں ثقیل تھا، بھاری تھا. تو اس لیے عرب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اعراب شو نہیں کرتے. آسانی آسانی. اس لیے 2 کاؤنٹس کھینچتے ہیں. می محامی محامی بس خلاص. اب ہم آتے ہیں المضاف الی یاء المتکلم. ایسا اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. کس کی طرف مضاف ہو؟ یا متکلم. یا متکلم. یا متکلم یعنی وہ یا جس میں بولنے والا اپنی طرف نسبت کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں قلمی میری قلم، کتابی میری کتاب. تو کسی بھی اسم کو، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس اسم ہے کتاب. اب کتاب کو جب ہم یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کتابی. کتابی. مضاف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اسمی. قلمی. قلم کو قلمی. تو یا متکلم کہتے ہیں. اب آپ لوگ دھیان دیں یہاں پہ کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہذا قلمی، ہذا قلمی، یہ میری قلم ہے. تو ہذا کیا ہو گیا؟ مبتدا. کیا ہے؟ ہذا مبتدا. مبتدا مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبنی ہے. کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. تو مبنی اسم کا محلی ہوتا ہے، مبنی اسم کا اعراب محلی ہوتا ہے. تو ہذا کو ہم چھوڑ دیں. قلمی، قلم کیا ہے؟ خبر ہے. کیا ہے؟ خبر. خبر. تو قلم یہ کیا تھا؟ یہ تھا قلم. یہ کیا تھا؟ قلم. اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہذا قلم. تو اعراب شو ہو جاتا. لیکن اب ہم نے یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ قلمی. کیا ہو گیا؟ قلمی. قلمی. اب ھذا قلمی، اب ہم کہیں گے قلمی یہ جو ہے یہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت جو ہے وہ پیش ہے. کیا ہے؟ رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت پیش ہے جو پوشیدہ ہے. کس کے اوپر؟ یا پر. نہیں یا کے اوپر نہیں. یا کا تو یا تو متکلم کے لیے. اسم کیا ہے ہمارے پاس؟ قلم. میم پر. میم پر. اب میم پر کیوں پوشیدہ ہے؟ اس کا ایک عام قاعدہ آپ لوگ کو، سب لوگ کو معلوم ہوگا، غور کیجیے آپ کو سمجھنے کہ یا متکلم اپنے سے پہلے کیا چاہتا ہے؟
زیر زیر چاہتا ہے. زیر چاہتا ہے. زیر چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ زیر. زیر. تو یہاں پہ یعنی ایسا جو اسم مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب شو کیوں نہیں ہو رہا؟ شو اس لیے نہیں ہو رہا کہ جہاں پہ ہمیں اعراب شو کرنا، حرکت دینا ہے، وہ حرف پہلے سے ہی کسی حرکت سے مشغول ہے. وہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ پہلے سے حرکت موجود ہے. اور موجود کیا ہے؟ موجود ہے کسرہ، جو کہ یا متکلم کے مناسب ہے. اس لیے اب ہم وہاں پہ دوسری کوئی حرکت نہیں دے سکتے. کیا نہیں دے سکتے؟ دوسری حرکت ہم نہیں دے سکتے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے، تقدیری ہوتا ہے. تقدیری ہوتا ہے. اور ظاہر نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ ظاہر کو نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کو اعراب ظاہر کرنا ہے میم تو یا جو بھی ہے، تو وہ ہمارے پاس جو بھی اسم ہے، تو جو ہم اعراب جہاں ظاہر کرنا ہے وہ حرف پہلے سے ہی کسی اور حرکت سے مشغول ہے. اور وہ حرکت کیا ہے؟ وہ حرکت ہے کسرہ، جو یا متکلم کے مناسب ہے. اس لیے اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں پہ حرکت نہیں دے سکتے. تو یہ تین اسم میں اعراب جو ہوتا ہے یہ اعراب تقدیری ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بھی.